तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मुजाहिमत, हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इमरान खान ने हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। कराची में कप्तान का कोई सानी नहीं, NA 245 के जिमनी इलेक्शन ने वाजे कर दिया। इमरान खान को सियासी मंजरनामे से माइनस करने की कोशिश तेज, क्या इसमें कामयाबी मिल सकेगी? मुस्तकबिल में PTI के लिए मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर हम आज करेंगे बात। वजीर आजम के मुशीर और सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा से, साबिक वफाकी वजीर और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज से, मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा इजाजुल हक से और सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार से। गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो ही फरीक सरगर्म हैं, एक इमरान खान और उनके हामी और दूसरा फरीक इमरान खान और उनके मुखालिफिन। हमें नजर ये आ रहा है कि एक तरफ वो लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से साबित किया जाए कि इमरान खान जो हैं उनके मामलात ठीक नहीं हैं, वो करप्ट हैं, वो डिक्टेटोरियल हैं, वो किसी भी इदारे के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते और किसी ना किसी तरीके से उन्हें सियासतनामे से बाहर रखने के लिए कोई ना कोई तरीका बनाया जाए, चाहे तोशाखाना रेफरेंस हो, ममनुआ फंडिंग केस हो, दहशतगर्दी के मुकदमे का जाल अब बिछता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन ये एक संजीदा मामला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अब नजर आ रहा है सियासत की इस डिवाइड में इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं। इस डिवीजन में से बीच का रास्ता निकलना कैसे है, ये एक सवाल है। इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 3 रोज के लिए हिफाजती जमानत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बला अभी भी उनके सर पर मंडला रही है। इमरान खान को अब एडिशनल सेशन जज के हवाले से मतनाज़ा बयान पर तौहीन अदालत केस का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कराने का फैसला किया गया है। तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला जजेस ने मुशावरत से किया। बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, बाबर सरदार, मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। कल रात इमरान खान को गिरफ्तार करने की अफवाहें उरूज पर पहुंची तो अवाम ने आज खुद नोटिस दिया और इमरान खान के घर यानी बनी गाला के बाहर पहरा देने के लिए खुद लोग पहुंचना शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स और कारकुनान पूरी रात बनी गाला की सड़क पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहिमत की एक नई रवायत कायम की। नई रवायत में इसलिए कह रही हूं कि हमने माजी में भी लीडर्स को गिरफ्तार होते हुए देखा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी गिरफ्तार होते हुए देखा है। कारकुनान ने जो कल रात बनी गाला के बाहर पहरा देकर यह पैगाम दिया कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है। जिससे भी हमने पूछा वो यही कह रहा था, कहना यह है PTI का कि वो किसी सूरत अपने लीडर की गिरफ्तारी कबूल नहीं करेंगे। दिस इज द लाइन जो कि क्रॉस नहीं की जा सकती। माजी में हमने ये देखा था कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा वापस तशरीफ लाए थे, उस वक्त भी एक रैली ने पहुंचने की कोशिश की थी, मगर वो रैली अपने लीडर तक नहीं पहुंच सकी थी। क्या उस वक्त मंजरनामा तब्दील हो जाता? कल जो हुआ है, खुद इमरान खान साहब ही कहते हैं कि अगर लोग वहां पर ना आते तो यकीनन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। इस हवाले से उनकी स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। उनकी तस्वीर भी कल रात सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करती रही, वो कुर्सी डालकर बनी गाला के बाहर पहरा देते हुए नजर आए। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। ये जो कल हुआ है, क्या ये वाकई इसी तरीके से मामला हुआ कि अगर लोग ना आते तो इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो जाते? वो कहते हैं कि मुझे फेंटा भी लगा दिया जाता, ऐसा हो जाता? देखिए, इससे थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। पहली बात तो आप ये देखिए, आप एक बड़े तवील अरसे से ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे प्रोग्राम भी कर रही हैं, रिपोर्ट भी कर रही हैं। अब इशू ये है कि आपने कभी भी इतनी ब्लैटेंट यूज ऑफ टेररिज्म लॉज और फिर ब्लास्फेमी लॉज अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर कभी आपने नहीं देखा होगा। मतलब इससे पहले क्या हुआ कि मदीना शरीफ में जब ये वहाँ पे थे शहबाज शरीफ साहब वगैरह और उनके ऊपर हुटिंग हुई, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, इन्होंने वापस आके PTI की सारी लीडरशिप के ऊपर बशमूल मेरे तौहीन मजहब के केस कर दिए। ये पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ऊपर ये केस करें। अब उसके बाद
یہ جو ٹیررزم کا کیس ہے، آپ یہ جو 2-3-4 لوگ جو ہیں، ایک تو اس میں پرابلم اس وقت یہ ہوئی ہے کہ میڈیا آؤٹلیٹس جو ہیں 2-3 وہ ان کو مونوپلی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی، اور ان کے چکر میں باقی میڈیا کو مزل کیا جا رہا ہے۔ اب وہاں پہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان کو ٹیررزم کیسز میں بک کیا جا رہا ہے۔ جمیل فاروقی کو ٹیررزم کیس میں بک کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے عمران خان کو جو ٹیررزم کیس میں، یہ بک کرنا ہی اٹ سیلف ایک بہت بڑا ڈپارچر ہے پاکستان کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل کلچر میں، جہاں پہ مخالفوں کو آپ پولیٹیکل ویوز رکھنے کے اوپر جو ہے وہ آپ ٹیررزم کیس جو ہے وہ لگا دیں۔ اور پھر جو تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے میں میرا یہ خیال ہے کہ گرفتاری جو ہے حکومت جو ہے وہ اس میں ایک ٹیسٹر کرنا چاہتی تھی، کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر گرفتاری کی طرف ہم جائیں تو ری ایکشن کیا ہوگا، اور وہ ری ایکشن اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ ری ٹریٹ کر گئے اور انہوں نے یہ خیال جو ہے وہ پھر ترک کر دیا۔ کل ہمیں جو ہے بہت جو گورنمنٹ کے اعلیٰ جگہوں سے بھی منتیں ترلے کرتے رہے کہ جی آپ عمران خان کو کہیں کہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، فی الحال یہاں نہ رہیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ اور عمران خان تو چونکہ پنڈی میں تھے اور ہمیں وہاں اطلاع ملی کہ ٹیررزم کیس ہوا ہے، سو آل دا وے وہ واپس اسلام آباد آ گئے۔ انہوں نے کہا جس نے اریسٹ کرنا ہے کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے جیو ٹیلی ویژن کے اوپر ایک کیمپین شروع کی، جو میڈیا اسٹریٹجک سیل ہے PMLN کا، اور ان کے کچھ صحافی جو اس پہ کام بھی کرتے ہیں، انہوں نے یہ پوری ایک میڈیا کیمپین شروع کی کہ یہ عمران خان جو ہے وہ فلانی جگہ ہے، فلانی جگہ ہے، یہاں نہیں ہے۔ سو بیسکلی یہ پولیٹیکل ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے حکومت کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اریسٹ کر سکے۔ پھر لیکن یہ تو کہا جا رہا ہے کہ گرفتاری بہرحال ہوگی، میڈیا میں بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے اس کو بھی بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ خاتون مجسٹریٹ کے خلاف بیان دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے، تو صورتحال آپ کو ایسی لگ رہی ہے؟ عمران خان صاحب قانون سے مبرہ تو نہیں ہیں، تو اگر گرفتاری کا فیصلہ ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ قانون کی تو بات ہی نہیں ہے، قانون سے مبرہ جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صحافیوں کی آپ کریں ان کا خیال نہیں ہے، ان کی خواہش ہے۔ یہ تو وہ سارے صحافی ہیں جو اس وقت حکومت کے چونکہ پے رول پہ پلتے ہیں، تو ان کی یہ خواہش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے سو موٹر لینے کا۔ وہ تو ابھی انہوں نے نوٹس نہیں جاری کیا، وہ کل دیکھیں گے۔ اگر انہوں نے نوٹس جاری کیا تو ظاہر ہے وہاں پہ ہمارا وکیل جائے گا اور سارے قانونی معاملات جو ہیں وہ اس کے مطابق دیکھیں گے۔ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو آپس میں مشورہ کر کے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ میجسٹریٹ کے اوپر جو ہے میں لیگل کارروائی کروں گا تو یہ توہین ہو گئی۔ یہ تو اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ایک فنی بات ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان کے اوپر کیا کیا پریس کانفرنسز نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کے ججوں کو لے کے کیا کیا بکواس جو ہے وہ نہیں کی گئی، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو قطعی طور کے اوپر اس کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ اپنا کام کرتے رہے۔ تو اتنا جو ہے وہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قانونی کارروائی کرنا ہمارا حق ہے۔ IG اور DIG کے خلاف شہباز گل نے پرچے کی درخواست دے دی ہے، اور اسی طرح سے جو جج صاحبہ ہیں ان کے خلاف درخواست جو ہے وہ تیار ہے، وہ صبح دائر ہوگی، اور یہ ہمارا قانونی حق ہے، اس میں آپ ہمیں نہیں روک سکتے۔ چودھری صاحب، جب تو یہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ گرفتار کیا جائے گا، یا -1 کی بھی بات ہوئی، اسد عمر صاحب نے کہا ان کو باقاعدہ آفر ہوئی -1 کی، پہلے تو یہ بتایا آپ کو تو نہیں کوئی ایسی آفر ہوئی؟ نہیں، میرا تو اتنا لیول نہیں ہے کہ میں عمران خان کو کوئی سمجھے بھی کہ میں ریپلیس کر سکتا ہوں، اور عمران خان جو ہے وہ ٹو بگ، اور وہ اس وقت تحریک انصاف نام ہی عمران خان کا ہے، تو کوئی بھی ان کو کیا کرے۔ اور یہی بات پھر اسد عمر نے آپ کو کہا بھی کہ میں نے کہا کہ تحریک انصاف میں عمران خان نہیں ہوں گے تو تحریک انصاف ہوگی کیا۔ لیکن اگر ایسا مشکل وقت آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہوا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز مائنس ہوئے ہیں یا جیل میں گئے ہیں یا بیرون ملک چلے گئے ہیں، کوئی ایسا وقت آیا تو PTI تیار ہے اس کے لیے؟ میرا خیال ہے پھر پاکستان میں پھر دیکھیں نا، ڈیموکریسی تو نہیں ہوگی نا، پھر تو نارتھ کوریا یا برما کا کوئی نظام آپ پاکستان میں لگائیں گے، کیونکہ عمران خان تو پاکستان کی سیاست کا اس وقت ایک استعارہ ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کیا ہے، یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں
یا آپ عمران خان کے مخالف ہیں. یہی پاکستان کی اس وقت کی سیاست ہے. اور اگر عمران خان نہیں ہوں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صرف ایک اتھارٹیرین رہ جائے گی. ایک اس کے اندر جو ہے وہ ایک برما یا نارتھ کوریا کا کلر ہوگا. پھر وہ پالیٹکس پہ ڈیموکریسی تو نہیں ہوگی, پھر کوئی اور سسٹم ہوگا. Right. I'll come back to you. اگر تھوڑے ہمارے ساتھ رہیں چودھری صاحب, I'll come to you. اجاز لک صاحب, thank you so much for being on the program. آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں, کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا خدشہ بالکل اصلی ہے یا یہ ہو ہی نہیں سکتا جیسے کہ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, تمام سیاستدان مل کر جمہوریت کا جلا نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نائنٹیز کی میں نے ارلی نائنٹیز میں 88 میں سیاست شروع کی تھی. بہت محاذ رہی تھی, اختلافات تھے, پالیٹکس آف ریونج تھی, لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا جس طرح کا ماحول اب پیدا کیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں آپ. گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے, کراچی کے الیکشنز کے بعد بھی تھوڑا بہت نظر آ گیا, 17 جولائی کے الیکشنز کے بعد بھی تھوڑا بہت نظر آ گیا کہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے عمران خان کی قیادت میں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا ایک چاروں صوبوں کے اندر نیٹ ورک ہے. اور کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جو کہ چاروں صوبوں میں اس وقت موجود ہو. اگر پی ایم ایل این ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے صرف پنجاب کے اندر اگر رہ گئی ہے تھوڑی بہت. پیپلز پارٹی کنفائنڈ ٹو سندھ الون, یہ کے پی کے میں حکومت ان کی ہے, پنجاب میں حکومت ان کی ہے. پنجاب از 62% آف دی پاپولیشن. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی جائے. میں تھوڑا سا آگے چل کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ سانحہ تھا جس کو رجیم چینج کہا جا رہا ہے, جو بھی اس کے پیچھے تھا یا جمہوری طریقے سے ہوا, جو کچھ بھی ہوا, لیکن جو سوچ تھی اس کے پیچھے وہ یہ تھی کہ یہ آنے کے بعد جو ہے معاملات کو سنبھال لیں گے, یہ ان کو لے کر چلیں گے, پھر آگے سے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں گے, پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں گے, پاکستان میں غربت کو دور کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ 2 ماہ کے اندر اندر ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ریورس گیئر لگ گیا. پاکستان کی گروتھ جو 6% آلموسٹ جی ڈی پی جا رہی تھی, ایکسپورٹس ہماری بہت تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی تھی. ٹیکسٹائل کو آپ دیکھ لیں, دیگر $5 بلین کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹیکسٹائل میں صرف ہوئی. لوگ لوموں میں ایسا تھا کہ فیصلہ آباد میں آپ کو مزدور نہیں مل رہے تھے کام کرنے کے لیے, اس طرح سے وہاں پر مطلب چیزیں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی مہنگائی ضرور تھی کمپیریٹیولی, کرونا کے بعد, کووڈ کے بعد ساری دنیا میں یہ ہوا ہے, لیکن ڈالر بھی اسٹیبل رہا تقریباً, اور باقی چیزیں بھی ٹھیک چلتی رہی. اب جو مت تھی کہ بھئی یہ آنے کے بعد یہ کر دیں گے, تو وہ تو ڈیلیور کر نہیں سکے. اب یہ ہے کہ آپ اگر وہ ڈیلیور نہیں کس کے ذہن میں تھی, کس طرح سے تھی یہ مت؟ ان کے ذہنوں میں تھی جو سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ اس رجیم چینج کے بعد مطلب معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے. اب اس میں چاہے وہ آپ کہہ دیں کہ ڈونلڈ لو ٹائپ لوگ تھے یا پاکستان کی عوام تھی, سندھ ہاؤس میں جو پاکستان کے عوام کو تو پتہ بھی نہیں نا, اس کو تو آپ پاکستان کے عوام کو بالکل مائنس کر دیں کہ ان کے بارے میں نہ کسی نے سوچا ہے, نہ ان کی کسی نے سنی ہے. ووٹ لینے کے بعد عوام اور حکمرانوں کے رشتے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد حکمرانوں سے رشتے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور سب کو اپنے اپنے مفاد کی پڑ جاتی ہے. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اتنے بڑے ہم مسئلے سے گزر رہے ہیں کہ حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں دن بدن کہ حکومت کی کریڈیبلٹی ہے ہی نہیں, چاہے برا مانے یا اچھا مانے. دیکھیں سعودی عربیہ ان کی نہیں سن رہا, یو اے ان کی نہیں سن رہا, چائنا ان کی نہیں سن رہا, امریکہ ان کی نہیں سن رہا, فارن منسٹر ان کا موجود نہیں ہے. تو پھر کون ہے جو یہ ٹربل شوٹنگ کر رہا ہے؟ تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑ رہا ہے, آئی ایم ایف سے ان کو بات کرنی پڑ رہی ہے, برطانیہ وہ جا رہے ہیں, یو اے وہ جا رہے ہیں, سعودی عربیہ وہ جا رہے ہیں. تو یہ حکومت پھر کس طرح سے آپ مجھے بتائیں نا یہ چلے گی. تو اس سارے مسئلے کا میں بالکل سمپل بات کر دیتا ہوں
اگر کچھ بیٹر سینس پرویل کرے تو ایک ہی راستہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی الجھن میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو آپ مڈل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں. اب مڈل گراؤنڈ کیا ہے؟ مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سارے نقطے کے ارد گرد الیکشنز کی بات گھوم رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ الیکشنز ابھی کروا دیں, نومبر 2023 میں تو ہونے ہی ہونے ہیں. یہ حکومت کو بھی پتہ ہے, یہ اپوزیشن کو بھی پتہ ہے. خان صاحب ذرا پہلے شروع میں بہت جلدی میں تھے, اب میرے خیال میں ان کی بھی سمجھ آ گئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ڈیٹ دے دیں, کوئی چاہے مارچ کی دے دیں چاہے اپریل کی دے دیں. مڈل گراؤنڈ ڈھونڈیں نا, کہ نہ ان کی طرف زیادہ نہ ان کی طرف زیادہ. اس کے بعد سب بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے. میں نے یہ میری گفتگو ہوئی ہے خان صاحب سے بھی, میری گفتگو اوروں سے بھی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی سوچ تھی ایک نقطے پر آ کر کے اکتوبر میں الیکشنز کروا دیے جائیں, اور الیکشن کمیشن سے بھی بات ہو گئی تھی اور پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشنز کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. لیکن وہ لانگ مارچ کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے اختلافات زیادہ بڑھ گئے اور وہ پھر تھوڑا سا تو یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. آپ نے کہا خان صاحب کو بھی اب مائنڈ میں یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ الیکشن اب ادھر اس وقت تو نہیں ہو رہے, اور یہ بات آپ کی اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے انٹرویو میں بھی خان صاحب نے کلیئرلی کہا کہ نومبر کی تعیناتی اب اس گورنمنٹ کا کام ہے, ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور یہ معاملہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر ہی الیکشن ہوں گے. لیکن نیکسٹ ایئر میں بھی اگر 6 مہینے پہلے یا بعد میں ہو, کیا اس کے اوپر پورے ملک کو ہاسٹیج رکھ لیا جائے؟ یہ ایک یقیناً سوال ہے. اگر اجازت دیں ہمارے ساتھ فاروق ستار صاحب بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فاروق ستار صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کراچی کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے. ایک بار پھر نظر یہ آیا ہے کہ جائے کہ بہت مشکلات ہیں عمران خان صاحب کو, اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بڑی سیریس قسم کی معاملات ہیں, مگر اس کے باوجود جو عوام ہے وہ ان کو ووٹ ڈال رہی ہے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان میں نہیں آنا, وہ پھر بھی ووٹ ڈال رہی ہے. آپ کینڈیڈیٹ بھی تھے فاروق ستار صاحب, آپ کو کیا لگا؟ فریہ دیکھیں, پی ٹی آئی یا عمران خان کی ایک بیس تو کراچی میں بنی ہے اور بن گئی ہے, اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. 2018 میں ان کو 8 سیٹیں ملی تھیں یا 14 ملی تھی, کچھ ان کو ملی تھی, کچھ دلائی گئی تھی. یہ بھی باتیں میرے خیال میں اب ماضی کا ایک صیغہ ہے. یہ 5 سال اگر پی ٹی آئی مکمل کرتی تو ان کی ریموول سے پہلے جو ان کے حالات تھے وہ سیاسی طور پہ بہت ابتر تھے, اور میرے خیال میں ان کا دوبارہ اتنی اکثریت لے کر آنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا. اگر وقت پہ الیکشن ہوتا تو جس نے بھی یہ رجیم چینج کی بات کی ہوئی, یہ ایک مس کیلکولیشن تھا, مس فائر کر گیا. ایک رینیوڈ ویو سمپتھی کی پی ٹی آئی کے حق میں آ گئی, اور اس کا اثر ظاہر ہے کراچی کے ووٹ بینک پر بھی ہوا, اور وہ اور زیادہ نمایاں ہو کر اس لیے سامنے آیا کہ ایم کیو ایم کئی حصوں بکھروں میں تقسیم ہے, جس کو میں نے اس الیکشن میں اپنے نامینیشن ڈال کے اس موقع کو فراہم کیا اپنے ایم کیو ایم کے کولیگ کو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک وے فارورڈ ڈسکس کریں, اور ساری باتیں طے ہو گئی. اور میں نے اعلان بھی کر دیا تھا غیر رسمی طور پر کہ پتنگ کے کننے صحیح ہو گئے, پتنگ اڑے گی 10 جولائی عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کے بعد. میں نے خود بلایا ان کو, موحد انور کو, میں نے کہا کہ یہ غیر رسمی طور پہ یہ آپ پتنگ کو ووٹ دیں, لیکن وہ میری ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک ورکر اجلاس ہو, اس میں ہم عزت اور مان کے ساتھ میرے 1000 ساتھی جائیں, وہ 2000 ہم گلے ملیں اور ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیں کہ بھائی کل بھی ہم تقسیم نہیں تھے, آج بھی نہیں ہے. لیکن فاروق ستار صاحب ابھی جو رزلٹ آیا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے ہوں بھی تو پھر بھی پی ٹی آئی جیت جاتی ہے. بہت اچھا سوال کہ میں چاہتا تھا آپ یہ سوال کریں. دیکھیں 3500 مجھے ملے جو خیر متوقع طور پہ کم ہے. میں فارم 45 اور 46 کی میں ایک اسکروٹینی کر رہا ہوں, انشاءاللہ چند دنوں میں آ کے بتا دوں گا کہ مجھے کہاں پر کس طرح میرے کم ووٹ ملے اور وہ میرے کم ووٹ کہاں گئے, یہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن چلیں فار دا سیک آف بریوٹی, میرے 3500 موحد کے 13,500 یہ ویسے تو اسٹیٹسٹیکلی تو یہ 17 لگ رہے ہیں, لیکن اگر ہم واقعی میں مل کے لڑتے تو وہ جو ہماری تقسیم سے ناراض ہو کر لوگ پی ٹی آئی کی طرف, ان کی ویو ہے, ان کا ووٹ بینک ہے, ان کے ساتھ سمپتی تھی, میں اس سے انکار نہیں کر رہا. لیکن جو ناراض ہو کر 2-4 ہزار گئے, پھر اگر 1,500 پی ایس پی کے بھی اس میں ساتھ شامل کر لیں تو بڑا ایکولی پوائزڈ مقابلہ. ٹھیک ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, اور آئندہ آنے والے الیکشن میں یہ اہم نقطہ ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. فاروق ستار صاحب اگین آپ نے کہا کہ ویو تھی,
ویو تھی پی ٹی آئی کی. یہ ایک کچھ سمبولک سیٹیں بھی ہوتی ہیں. یہ وہ سیٹ تھی جو پی ٹی آئی کے ان ممبرز میں سے اللہ عامر لیاقت بھائی کو جنت نصیب کرے, لیکن ناراض اراکین تھے کچھ پی ٹی آئی کے, ناراض اراکین تھے جو کہتے تھے وہ پی ٹی آئی سے تنگ ہیں اور ہمیں ہمارا ووٹر کہہ رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. ایسے ہی ہو رہا تھا. اب اگر وہ سیٹیں پی ٹی آئی جیتنا شروع کر دے گی تو اس کی امپلیکیشن کیا ہے سمبولکلی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہاں کوئی موروثی سیاست تو ہو نہیں رہی کہ میری یا میری پارٹی کی بھی کوئی سیٹ بہت زیادہ جسے سمبولک آ جائے. اگر میری پارٹی اور میں آپس میں ہم لاگر ہیڈز ہیں اور ہمارے سنگ لڑے ہوئے ہیں, میں تو صاف کہہ رہا ہوں نا آپ کو, اور میں نے بالکل سچائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی. میں نے تو اپنے 75 جو بلدیاتی پینل ہے جو اگلے اتوار کو اب الیکشن ہے, میں نے تو انہیں بھی دستبردار کر دیا تالے کے نشان پہ. میں بھی تالے, وہ آزاد پینل, میں آزاد تھا. لیکن جب یہ بات بنی نہیں اور وہ ہوا نہیں تو مجھے مجبوراً یہ الیکشن لڑنا پڑا. میں نے بتا دیا. اچھا, اب عامر لیاقت بھائی کی بھی جو ڈسکنیکٹ تھا لوگوں کے ساتھ اور جو کچھ بھی ان کی بھی عدم توجہی تھی, پھر ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ بھی جو لڑنا تھا, تو پی ٹی آئی نے تو نہ پورے ملک میں کچھ ڈیلیور کیا خاص, نہ کراچی میں کیا. جبکہ کہا گیا تھا کہ کراچی سے کا پرائم منسٹر ہے, کراچی کا صدر ہے, کراچی سے گورنر آیا ہے, اس کے باوجود جیت گئے وہ یہ سیٹ. 4 سال تو جی ہاں, لیکن وہ تو دیکھیں یہ رینیوڈ ویو تو پورے ملک میں آ گئی نا. لیکن ہماری کم بختی بدبختی کہ ہم نے پھر اپنی ڈیوائڈ سے ان کو یہ موقع دیا کہ وہی چوائس بنے. پیپلز پارٹی کو تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, اسی لیے انہوں نے چالاکی کے ساتھ اپنا جھنڈا جو ہے ایم کیو ایم کے جھنڈے کے ساتھ کیمپوں پر لگا دیا کہ ہم سپورٹر ہیں. وہ الٹا نقصان کی ریسیپی ہو گئی ایم کیو ایم کے لیے. تو ان کے ووٹ وہاں بھی کم ہوئے. اوور آل پی ٹی آئی کو جس طرح چھوڑا اس عمل سے بھی لوگ ناخوش. پی ٹی آئی کے ساتھ 4 سال میں ڈیلیور نہیں کیا, اس سے بھی ناخوش. اور 4 سال جو میئر شپ کا دور تھا اس میں بھی ڈیلیور نہیں کیا. پھر فاروق بھائی جیسے سینئر ساتھی کے ساتھ جو کچھ کیا اور وہ ریکنسائل کرنا چاہ رہے ہیں, اور آخر میں آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں نے منع کر دیا, اور بزرگ کہتے ہیں کہ فاروق ستار کی کلیئرنس نہیں ہے. تو بھائی ہم نے بھی ان بزرگوں کو کہیں نہ کہیں کسی کے ذریعے اپروچ کیا, وہ کہتے نہیں آپ کی کلیئرنس ہے. اب یہ خدا جانے کہ حقیقت کیا ہے, لیکن اگر یہ والی ساری باتیں ہوں گی تو پھر پی ٹی آئی ہی ایک آلٹرنیٹ بچتی ہے. اور پھر پی ٹی آئی کو بھی چیلنج, اور ہمیں بھی ایک اور چیلنج ہے, وہ ٹی ایل پی کا ہے. ہم ٹی ایل پی کو چیلنج کو بھی آسان نہ لیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کے اوپر آتے ہیں فتح صاحب, اگر اجازت دیں دوبارہ اس معاملے کے اوپر, کیونکہ کل رات پورا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے تمام ٹی وی چینلز کے اوپر رپورٹنگ ہوتی رہی. لیکن یہ رپورٹنگ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی. ایک طرف یقیناً پیمرا کی طرف سے بھی گائیڈ لائنز ہیں. عمران خان صاحب کی سپیچ کو اب لائیو نہیں دکھایا جا سکتا, لیکن ظاہر ہے خبر کو دکھایا جاتا ہے. عمران خان کے خلاف کیسز کی جو باز گشت ہے وہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی آج جتنے اخبارات ہیں وہ اس حوالے سے خبروں سے بھرے پڑے تھے. اب آپ کو واشنگٹن پوسٹ کی ہم یہ دکھا رہے ہیں کلپ. عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر لیا گیا. پولیس کا الزام ہے کہ عمران خان نے پولیس اہلکاروں کو دھمکانے کی کوشش کی. وائس آف امریکہ لکھتا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی براہ راست تقریر پر پابندی لگا دی گئی ہے, جبکہ ان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, جس کو ناقدین جاہرانہ پالیسی قرار دے رہے ہیں. برطانوی اخبار ڈیلی ٹیلی گراف کو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. وہ ان کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمے کے اندراج کے بعد پاکستان میں سیاسی انتشار مزید بڑھ گیا ہے. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز, اس پہ بھی نظر ڈالتے ہیں. نیو یارک ٹائمز سے لکھ رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف مقدمے کے اندراج کے بعد پاکستان میں جاری اقتدار کی کشمکش میں مزید اضافے کا خدشہ ہے, اور اس سے عوام میں بڑھتی ہوئی بے چینی میں بھی اضافہ ہوگا. الجزیرہ نے لکھا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے کے بعد کئی سال کی سزا ہو سکتی ہے. برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت نے ان کی تقریر دکھانے سے روکنے کے لیے یوٹیوب پر بھی پابندی لگا دی. یہ سب کچھ غیر ملکی اخبارات اور ٹی وی چینلز کی کچھ کلپس ہیں جو ہم نے آپ کو دکھائے, جو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی کوریج کر رہے ہیں اور اس حوالے سے جو پاکستان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. افتخار درانی صاحب ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. افتخار صاحب, آپ بھی رات کو وہیں پر تھے, کیا دیکھا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ہماری, جس نے کل
कोर्सिव मेजर के जरिए जो इनका है माफिया अप्रोच है, उस पे एक अरेस्ट वारंट इमरान खान का निकाला इन्होंने, जो कि आज भी अगर आप देखें वो कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। आज अदालत ने प्रूफ किया कि जी उनके ऊपर वाकई तशद्दुद हुआ है जब वो पुलिस रिपोर्ट जमा हुई, जेल रिपोर्ट जमा हुई है शहबाज गिल की। अच्छा, इसके साथ ही उन्होंने एक कंटेम्प्ट्री मूव कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सूरत हाल देखें तो पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एहतजाज में है, और इस वक्त पब्लिक पल्स फील करनी चाहिए। पाकिस्तान की तारीख 75 साल तारीख में मेरा नहीं ख्याल किसी के लीडर के कॉल पे रात को 11 बजे से लेके सुबह, मतलब मैं घर दोपहर को 2 बजे आया वापस, 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक खवातीन, बच्चे, औरतें, मर्द, बूढ़े, जवान, इस तरह पूरी तादाद में पाकिस्तान में निकले हैं। ये पल्स कोई रीड कर रहा है पाकिस्तान में? खुदा का वास्ता ये देख लें, ये इस तरह के केसेस जब आप करेंगे, जबकि वो केस बनता ही नहीं है एंटी टेररिस्ट का, लेकिन ये जो हुकूमत है ये मुसलसल इस काम में लगी हुई है। कल उन्होंने यूट्यूब डाउन किया, आप बताएं फरिया 7.2 मिलियन लोगों ने देखा हुआ है वो खान साहब का खिताब। ये मैं आपको स्टेटेड बता रहा हूँ, यूट्यूब ने खुद बताया कि इन्होंने डाउन किया है यूट्यूब 2 घंटे के लिए। ये 7.25 मिलियन का फिगर आप किधर से दे रहे हैं इफ्तिखार साहब? 7.2 मिलियन। अब ये ट्वीट पे अगर आप देखें ना, ट्विटर पे देखें, तो वो आपको स्टैट्स जनरेट कर रहे हैं कि जितना अक्रॉस पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड जो दिखा गया है वो 7.2 बिलियन लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने तो खुद ट्वीट की कि यूट्यूब बंद कर दी गई थी। लेकिन जब यूट्यूब, उसके ऊपर स्पीच तो पड़ी हुई है ना, जो लोग उसके बाद जो देख रहे हैं। मैं आपको आज की फिगर दे रहा हूँ कि अभी तक उनकी वो जो स्पीच है वो 7.2 मिलियन लोग देख चुके हैं इस वक्त। वो ये समझते हैं कि इमरान खान को हम बंद कर देंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। हमारा फेसबुक चल रहा था, जितने हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स थे वो चल रहे थे और हम उस पर दिखा रहे थे, क्योंकि इन्होंने मेन स्ट्रीम में हमारा जो है वो इमरान खान का बयानिया बंद कर दिया। आप देखें, एक सहाफी बेचारा फारूक जो है, ये जमील फारूकी, उसको पकड़ लिया इन्होंने। अभी आपका ख्याल है कि ये वो अवाम है जो खौफ खा जाएगी पाकिस्तान में? इफ्तिखार साहब, ये ठीक है, ये तमाम आपकी खदशात, मामलात, आपके फियर्स, ये सारे ऑन बोर्ड है, लेकिन उसमें से निकलने का कोई रास्ता भी तो चाहिए आपको। अभी जो बात की है हम आपके सामने एजाज साहब ने, वो यही कह रहे हैं कि आपको कोई मिड ग्राउंड तो तलाश करना पड़ेगा। अगर आप हर इदारे, हर मामले में नाराज होंगे तो कहां से आएगा मिडिल ग्राउंड? नहीं, हमने मिड ग्राउंड नहीं, हमने तो फुल ग्राउंड डिसाइड कर दिया था कि जी इंतखाबात कराएं। इमरान खान ने एग्जैक्टली जब ये रजीम चेंज के थ्रू हमारे पर ये मुसल्लत किए गए थे, उस वक्त से पहले ही असेंबलियां तोड़ दी थी। एक ही हल है कि आप जमहूर के पास वापस जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या एतराज है कि एक जमहूरी मुल्क में जमहूर के पास वापस चला जाए। वो एक लिजिट गवर्नमेंट लेके आ जाएगी, जो लिजिट गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट करे। इस गवर्नमेंट को तो जैसे इजाजुल हक साहब ने फरमाया, ना इनकी लिजिटिमेसी है, ना इनके पास कोई मॉरल ग्राउंड है, ना दुनिया में इनको कोई बांधता है। अभी ये तय दर तय अगर आप देखें, ये मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वो टोला है मुसल्लत हुआ है। आप उनको कह रहे हैं कि वो इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपने फितना फैलाया हुआ है। सो अगेन आई रिपीट, जो इजाजुल हक साहब कह रहे हैं कि जब तक मिडिल ग्राउंड पे नहीं आएंगे, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इनमें से हमने कैसे निकालना है पाकिस्तान को बाहर? फरिया, मुझे ये बताए अवाम किधर खड़ी है? रात के आपने इतनी माशाल्लाह जो है रिपोर्टिंग की हुई है, तारीख पड़ी हुई है। मुझे बताएं 75 साल में किसी लीडर के लिए रात को 2 बजे अवाम निकली है, खड़ी हुई है? मुझे तारीख बता दें जी, मुझे शायद आप मुझे एजुकेट कर दें। जिसके साथ अवाम खड़ी है आप उससे बात करेंगे ना जी। वो कह रहे हैं इंतखाबात करा लें, इसमें कौन सी बुरी बात है? मतलब आप इंतखाबात करें, हर गुफ्तगू हो सकती है। जब आप इंतखाबात ही नहीं अनाउंस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है गवर्नमेंट में जो डिफाइंड है कि आप अपने केसेस खत्म करना चाह रहे हैं यहाँ पे, और अपने इफ्तिखार साहब अगर इजाजत है हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हुकूमत की तरफ से कमर जमान कायरा साहब भी, उनसे भी बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने आज डॉक्टर शहबाज गिल का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। बगावत पर उकसाने के केस में आज डॉक्टर शहबाज गिल को पिम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और अदालत के रूबरू पेश किया गया। अदालत में केस की समाअत के दौरान मुल्जिम जब वहां पे पेश हुए तो बाबर अवान साहब जो थे उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि 13 दिन से शहबाज गिल इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है। 14 दिन क्या कोई कम रिमांड होता है? जान लेनी है क्या? बाबर अवान ने कहा कि शहबाज गिल ने लैंडलाइन के जरिए बीपर दिया, इसमें कोई शक नहीं। शहबाज गिल से आखिर रिकवर करना क्या है? स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि 2 दिन पिम्स हॉस्पिटल में रहने के दौरान 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म नहीं किया जा सकता। शहबाज गिल रोस्टम पर आए और अदालत को बताया कि पिछले 5 दिन से कपड़े नहीं दिए गए, 5 रोज से नहाए नहीं हैं, पिछले 4 रोज से भूख हड़ताल पर है, मेरी जबरदस्ती शेव कर दी गई है। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ बयान दूं। मैंने पीटीआई या इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि इसके बाद भी मेरा कोई बयान आए तो मेरा नहीं होगा, मेरा तहरीरी बयान भी आए तो वो मेरा नहीं होगा, वो तशद्दुद से लिया होगा। डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ ये नहीं, अब ये एक मुहिम्मा बन चुका है। आज वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह तौर पर कहा कि डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। से तसल्ली की है, मैंने अपने तौर पे भी मालूमात हासिल की हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूं कि शहबाज गिल पर जो है वो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हो। कमाल ज़मान कारा साहब भी हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच कारा साहब। क्या ये बात दुरुस्त है कि कल रात इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी ज्यादा दानिशमंदाना फैसला नहीं होगी और इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? अफरीहा, ऐसा कुछ नहीं है। जरदारी साहब या कोई भी जमात जो है या कोई भी लीडर जो है वो किसी की गिरफ्तारी की हमायत या मुखालफत नहीं करता। इमरान खान साहब को अगर तो उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई करते हुए कोई सियासी इंतकाम के हवाले से कोई ज्यादती वाला काम हो तो बिल्कुल उसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने की इंटरप्रिटेशन अब सिर्फ हुकूमत की नहीं रही बल्कि अब तो उनके उस गुफ्तगू पे, उनके उस तर्ज तखातुब पे, उनकी उस धमकियों पे अदालत उज़्मा ने भी नोटिस ले लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो उन्होंने धमकियां दी है और उन्होंने भी खान साहब को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का नोटिस देने का फैसला किया है। लिहाजा हुकूमत का वो फैसला नहीं है, वो कानून का फैसला है और कानून को अपना रास्ता लेना है। ये इतलात के मुशावरत हुई है या आपस में डिसाइड करके गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि खबर यही थी कि पूरी तैयारी थी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की। इस हवाले से कोई मुशावरत नहीं हुई हुकूमत में? देखिए, पहली बात तो यह है कि कानून पे अमल दरामद के लिए मुशावरत कैसी, उसकी जरूरत नहीं है। अगर हुई है तो मेरे इल्म में नहीं। दूसरी बात यह है कि खान साहब लीडर बड़े हैं या छोटे हैं। बड़े लीडर हैं तो क्या कानून तोड़ना उनका इस्तेकाक हो गया है? उसके रिपरकशंस क्या होंगे? कुछ नहीं होंगे जो भी होगा। क्या इसकी बुनियाद पे कानून को अपना रास्ता नहीं लेना चाहिए कि वो बड़े लीडर हैं? क्या कानून को इस बात से डरना चाहिए कि लोग निकल आएंगे? लोग नहीं निकलेंगे। लोगों को अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो उसकी जो भी सजा होगी सबको भुगतनी पड़ेगी। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ कि खान साहब को खुद वो तो कानून के बड़े चैंपियन है ना। वो तो कहते हैं कि जी कानून सबके लिए एक होना चाहिए, और वो बाकी सबको कहते थे कि अगर उनके खिलाफ कोई केस हुआ है तो उनको जाके उस पर वजाहत करनी चाहिए। और अब मैंने गुजारिश की ना, कल वो कह रहे थे कि ये हमसे डरे हुए हैं, फलान है, ये है। अब तो अदालत उज़्मा ने बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले का नोटिस लेके ये बात साबित कर दी कि हाँ, इमरान खान साहब का तरीकाकार, तर्ज तखातुब और जो धमकियां दी हैं वो काबिल कबूल नहीं है। वो आम रूटीन की गुफ्तगू नहीं है, वो धमकियां हैं और अदालत को हैं और आईजी और डीआईजी को हैं। तो उस पर तो अब सर्टिफाई हो गया। लिहाजा अगर गलती है, कानून तोड़ा है, तो फिर कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए।
माजी में हमने ये देखा कि जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है उसी तरीके के स्टेटमेंट सलाल चौधरी साहब, सनाउल्लाह, दीगर लीडर्स ने भी दिए हैं। खुद खान साहब भी बार बार ये बात करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर धमकी आमेज बयानात पर गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो बात बड़ी दूर तक चली जाएगी? क्या किसी लीडर को ये धमकी देनी चाहिए? वो कब मैं मेरे जैसा कारकुन हो या राना सनाउल्लाह साहब हो या कोई और हो, अगर माजी में किसी ने धमकी दी और उस पर अमल दरामद कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया तो और बात है। लेकिन ये धमकी और उस धमकी में फर्क यह है कि इस धमकी के ऊपर तो अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी उनको नोटिस देने का फैसला किया। लिहाजा ये बड़ा वाज़ेह तौर पे है कि ये खाली कोई इंतजामी फैसला या इंतजामिया का फैसला नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो अदालत ने भी मोहर सबत की है। मैं समझता हूं कि हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए। हाँ, जहां तक तल्लुक इंतकामी कार्रवाइयां करने का है, जो खान साहब करते रहे कि पहले वो कहते थे मैं शायद खाकान अब्बासी को वापस जाऊंगा तो वो गिरफ्तार हो जाएगा, तो वो गिरफ्तार हो जाते थे और फिर लोगों को 6-6 महीने पकड़ के बिठा देते थे, कोई केस नहीं होता। अगर बेल के लिए जाते थे तो उसके ऊपर भी वही जवाब आता था कि जी जिसका जो है वो आके वजाहत कर ले, अदालत में जाके जवाब दे ले, अदालतें खुली हैं वहां जाके बेलें करा ले। तो आज खान साहब को खुद भी यही करना चाहिए। उनको FIA ने बुलाया है, वो जवाब दे। उनको दीगर इदारे बुलाते हैं, वो जवाब दे। इलेक्शन कमीशन बुलाता है, जवाब दे। पुलिस बुलाती है, जवाब दे। ये तो कानूनी रास्ता है। सरकार साहब, डॉक्टर शहबाज पर तशद्दुद की मजम्मत मुस्तफा नवाज खोकर आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने बड़ी खुलकर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि नजर आ रहा है कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसकी मजम्मत करनी चाहिए। शेरी रहमान साहिबा, अनदर वेरी सीनियर मेंबर ऑफ योर पार्टी, उन्होंने कहा हम किसी सूरत तशद्दुद की हिमायत नहीं करेंगे। आपका क्या कमेंट है? आपके ख्याल में अगर तशद्दुद हुआ है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर हुआ है तो किसने किया है? किसने तशद्दुद की हिमायत की है? राना सनाउल्लाह साहब ने की है, मुस्लिम लीग ने की है, JUI ने, किसने की है? वो मानते नहीं है तशद्दुद हुआ। देखिए, आपके पास सबूत है तशद्दुद हुआ? अदालत ने सब फैसला करना है ना तशद्दुद का। क्या किसी की फर्जी फोटोएं जो हैं वो फर्जी हैं या नहीं है, इसका फैसला तो अदालत करेगी। उस तशद्दुद का जो मुबैना तशद्दुद है उसके बारे में सर्टिफिकेशन क्या फरियाद रीस या कमर जमान या किसी फोरम ने करनी है या अदालत आपके तसल्ली के लिए डॉक्टर्स ने करनी है? इसका फैसला तो अदालत डॉक्टर से लेगी। मुस्तफा नवाज मेरा छोटा भाई है। मुस्तफा नवाज ने कुछ तस्वीरें देखी, उनके पास शायद कोई सबूत हो, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वो तस्वीरें उन्हीं की हैं, ये मेरे पास सबूत नहीं है। हाँ, पहली बात यह है कि तशद्दुद होना ही नहीं चाहिए, उसकी तो बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन ये तो फैसला हो ले। अब फैसला हुआ नहीं है और एक हंगामा है पूरे मुल्क के मीडिया में। भाई अगर उनका सोशल मीडिया करे तो और बात है, फॉर्मल मीडिया में बगैर किसी सर्टिफिकेशन के, बगैर किसी ऑथेंटिक रिपोर्ट के, बगैर किसी अदालती फैसले के, बगैर डॉक्टरों के सर्टिफिकेशन के, इसके ऊपर एक हंगामा है। पिछले 6 दिन से लगता है कि पाकिस्तान का सिर्फ यही एक मसला है और मसला ही कोई नहीं है। काया साहब, वज़ीर आज़म कतर जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी, वफाकी हुकूमत के अक्सर वज़रा बैरून मुल्क हैं। यहाँ पर संजीदा सूरत हाल है, सैलाब का अलग मसला है, एक हिजानी कैफियत सियासत में है। हुकूमत इस वक्त हमें फ्रंट फुट पे क्यों नहीं नजर आ रही? वो असल में ना उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको वो कहते हैं मुझे तो कहते थे, वो कहते हैं ना मुझे तो नैब भी मेरे इख्तियार। मेरे ख्याल से मैं इसको रिपीट करती हूँ क्वेश्चन को दोबारा से। आई कम बैक टू यू क्योंकि आवाज को इशू हो रहा है। आई कम टू यू फारूक सत्तार साहब, क्योंकि बात हो रही है इलेक्शन की, एंड आई कम बैक। जो अब दोबारा इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उन कराची की सीटों को हम अगर डिस्कस कर ले, उनमें इमरान खान साहब खुद कैंडिडेट है। अभी तो जो कैंडिडेट थे, और फारूक सत्तार साहब ये आप एक नाम है, MQM के एक सीनियर लीडर रहे हैं, उनके मेन लीडर रहे हैं, उसके बावजूद एक रिलेटिवली ऐसी शख्सियत जो कि ज्यादा जानी पहचानी नहीं है, PTI के टिकट पर जीत गई। अब जब इमरान खान साहब खुद खड़े होंगे, और हम एक नजर क्विकली डाल लेते हैं, पहला हल्का है NA 237 मलीर 2, 2018 के इलेक्शन में, अगर हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाएं, तहरीक इंसाफ के जमील अहमद खान ने 33,280 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। पीपल्स पार्टी के अब्दुल हाकिम बलोच 31,907 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के उम्मीदवार जैनुल आबदीन अंसारी 14,099 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे, जबकि TLP, जिसका भी आपने जिक्र भी किया,
فہیم احمد 11,665 ووٹ لے کر چوتھے نمبر پہ تھے. ایم کیو ایم کے ڈاکٹر ندیم مقبول 11,250 ووٹ لے کر 5ویں نمبر پہ رہے. دین NA239 کرنگی 1, اس کو بھی کوئکلی دیکھتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے محمد اکرم چیبہ نے 69,047 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی, جبکہ ایم کیو ایم کے سہیل منصور خواجہ 68,811 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پہ رہے. یہ تھوڑا مارجن ہے, اور باقی بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اینڈ اگین NA246 کراچی ساؤتھ 1, 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے عبدالشکور شاد 92,750 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے, جبکہ TLP کے امیدوار احمد نے 42,345 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پہ رہے. فاروق ستار صاحب, کیا پریڈکشن ہے آپ کی ان حلقوں پر؟ دیکھیں, میری تو پریڈکشن سے زیادہ میں آپ کو آگے بات بتا دوں, اگر یہ سیٹ NA245 کی PTI نے جیتی ہے تو یہ بھی بہت جلدی خالی ہوگی, کیونکہ وہ پارٹی کی پالیسی کے انڈر آبلیگیشن ہے. حلف لینے کے بعد انہوں نے بھی ایک استعفیٰ دے دینا, جیسے کہ پوری کی پوری PTI کے جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ سب مستعفی ہیں بشمول عمران خان صاحب کے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ NA245 میں بھی ایک اور بائی الیکشن ہوگا, کیونکہ اگر یہ ایکسیپٹ ہو گیا ان کا استعفیٰ بھی, پھر PTI چاہے اپنی دونوں سیٹیں واپس لے لے, اور بلکہ تینوں سیٹیں جو خالی ہوئی تھی اس میں 2 پیپلز پارٹی کی تھی, ایک MQM کی تھی جو انہوں نے لی تھی. اگر فرض کر لیے تینوں وہ جیت جاتے پھر وہ تینوں سیٹیں بھی خالی ہوگی, تو اس طرح یہ پھر سارے حلقے خالی ہوں گے, اور اب کی دفعہ 9 نہیں بلکہ 10 سیٹوں پر جو ہے وہ بائی الیکشن ہوگا, اور جو باقی سیٹوں پر ابھی استعفے قبول ہونا رہ گئے وہ بھی ہوتے رہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2023 سے پہلے کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں ملا, نئے الیکشن کا اعلان نہیں ہوا, تو یہ بہت سارا بھی بائی الیکشن کا کھیل باقی ہے. پھر کس نے جیتنا ہے؟ MQM کے لیے تو ایک یہی ہے کہ اس کے منقسم دھڑوں کو اب ایک ہونا پڑے گا. یہ نوشتہ دیوار ہے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے. میری جو سنسیئر کوششیں رہی ہیں اس کے اوپر انہیں اب سوچ بچار کرنا ہے. باقی تو جو کھیل ہے وہ ہوتا رہے گا, جو تماشا ہے وہ ہوتا رہے گا. یہ جو قومی اگر درانی صاحب آپ ہی کو بتا دیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, خاص طور پہ کراچی کے حلقے بھی, اور یہ الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کہا کہ ہم اچھا امپیکٹ ڈال سکیں گے اگر ہم یہاں پہ جیت جائیں. کتنے چانسز ہیں آپ کے جیتنے کے؟ جی, میرا خیال ہے کہ ہم سویپ کریں گے کراچی میں. اس وقت MQM جو ہے, فاروق ستار صاحب کی پارٹی, ابھی آپ نے الیکشن میں دیکھ ہی لیا ہے کہ ان کا کیا حال ہے, اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے دیکھ لیا. جنرلی سندھ میں اس وقت جو ہے ان تمام پارٹیوں کو ریجیکٹ کر چکی ہیں. میں کراچی گیا بھی, انٹیریئر بھی گیا, ابھی بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے جو ابھی نیچے ٹکر چل رہے ہیں کہ شاید اس کو پوسٹ پون کیا جا رہا ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کراچی نے اور سندھ نے فیصلہ کر لیا ہے چینج کا, اور عمران خان کا بیانیہ بے انتہا مقبول ہے. رائٹ, کیونکہ وقت کو ختم ہے. درانی صاحب, اجاز صاحب, ویلکم بیک ٹو یو. آپ نے کہا کہ الیکشن کے لیے خان صاحب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس سال نہیں ہونے, لیکن یہ جو ریزلٹس آ رہے ہیں, ابھی فاروق ستار صاحب نے کہا کہ لگ رہا ہے سیٹ خالی ہو کے پھر بائی الیکشن کرانا ہے وہاں پر. سو یہ کیا, کب تک ہم ایسے کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, جب تک جنرل الیکشنز کی آواز نہیں اٹھے گی جب تک ایسے ہی چلتا رہے گا میرے خیال میں. اور کتنے بائی الیکشنز کروائیں گے, یعنی اس پہ خرچہ دیکھیں, اس پہ ٹائم دیکھیں, اس پہ محنت دیکھیں, تو یہ میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک یہ چلے گا. ابھی فاروق ستار صاحب سے معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا, MQM نے تو اپنے پیروں پر خود کلاڑی مار دی ہے. کبھی پیپلز پارٹی اور MQM جب سے کراچی میں آئے تھے, میں نے پہلے دن کہہ دیا تھا کہ ان کا مستقبل جو ہے اب تحریک ہو گیا. رائٹ, اس کے اوپر مزید آنے والے دنوں میں بات کریں گے. کیا MQM نے اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری اس وقت جبکہ پیپلز پارٹی کے خلاف تھرو آؤٹ ان کی سیاست رہی؟ بڑے عرصے تک وہ اس بات پہ بات کرتے رہے. اختیارات کے حوالے سے بھی جو جنگ ہے کراچی میں, اس میں بار بار پیپلز پارٹی کو مورد الزام ٹھہرانے کے بعد جس وقت MQM نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر لیا, اس کا نتیجہ کیا ان ریزلٹس میں نظر آ رہا ہے؟ آئندہ آنے والے جو ریزلٹس ہیں ان میں بھی نظر آئے گا. اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی نہیں ہے کراچی میں,
سندھ کی وہ لیڈنگ پارٹی ہے، لیکن کراچی میں اگر کوئی سٹیک ہولڈر تھا جس کا تخت چھینا ہے پی ٹی آئی نے، وہ ایم کیو ایم ہی ہے. سو اگر ایم کیو ایم وہاں پر سفر کرتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کرنے میں، تو اس الحاق کا نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، صرف اور صرف ایم کیو ایم کو ہے. انٹل مائی نیکسٹ شو، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.